بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اس طریقے سے ہم نے جو ہے اپنی گردان جو ہے اعرابی حالت کے حوالے سے کمپلیٹ کری ہے۔ سب سے پہلے ہم نے مذکر کے صیغے سیکھے، اس میں ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے واحد میں رفع نصب جر ہوتی ہے۔ پھر ہم نے تثنیہ کا دیکھا کہ ان دونوں میں کیا کنڈیشنز ہوتی ہیں گی کہ دو شکلیں ہوتی ہیں 3 حالتوں میں، اور پھر ہم نے جمع میں۔ تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں گے مذکر کی کہ مسلمن حالت رفع میں ہے، تو یہ مسلمن 2 زبر کے ساتھ نصب میں چلی جاتی ہے گی اور الف اس کے ساتھ ایڈ ہوتا ہے گا، اور جرری حالت میں مسلمن مسلمن مسلمن۔ اب تثنیہ میں ہم آتے ہیں تو ہم نے پڑھا تھا کہ آنی ساؤنڈ آتا ہے، مسلمانی حالت رفع اس کی اصلی حالت ہوتی ہے گی، پھر نصبی اور جرری حالت سیم ہوتی ہے، مسلمینی عینی کا ساؤنڈ آتا ہے گا۔ اور ہم نے اس میں جمع میں کیا پڑھا تھا، اون کا ساؤنڈ آتا ہے۔ اب وہاں پہ آپ نے دیکھا تھا تثنیہ میں زیر آ رہی ہوتی ہے، لیکن جمع میں جو ہوتی ہے زبر آتی ہے، اونا کا ساؤنڈ آتا ہے گا اصلی حالت میں مسلمون، اور پھر نصبی اور جرری حالت میں مسلمینا۔ تو یہ ہمارے مذکر کمپلیٹ ہو گئے تھے۔ پھر اسی کا ہم نے مؤنث دیکھا مسلمون کا کہ مسلمات حالت رفع میں نصبی حالت میں مسلمتن۔ اب آپ نے یہاں دیکھا ہوگا مسلمتن جو ہے جب نصبی حالت میں آیا تو یاد رکھیے گول تا کے ساتھ کبھی الف نہیں آتا۔ جیسے ہم نے نصبی حالت میں مسلمن کے بعد مسلمن لکھا تھا تو اس میں میم کے 2 زبر کے ساتھ الف لگایا تھا، لیکن کبھی بھی گول تا کے ساتھ الف نہیں آتا۔ مسلمتن اور نصبی حالت میں، اور جرری حالت میں مسلمتن۔ پھر وہی سیم جو کہ مذکر میں رہا تھا مسلمتانی، یہاں پہ بھی آنی کا ساؤنڈ آئے گا، ظاہر سی بات ہے بیچ میں تا موجود ہے تو مسلمتانی، اور وہاں پہ بھی مسلمینی تھا تو یہاں پہ مسلمتینی، اور دونوں کی حالت نصبی اور جرری سیم ہے گی، یعنی کہ تثنیہ میں 2 شکلیں ہوں گی تینوں حالتوں میں۔ اور پھر آخر میں ہم نے پڑھا کہ جو مؤنث کی جمع ہوتی ہے کہ اس میں مسلماتن لمبی والی تا لگتی ہے کہ تنوین کے ساتھ، اور اس کی نصبی اور جرری حالت میں تنوین میں 2 زیر آئیں گی دونوں پہ، مسلماتن۔ تو یہ سب ہم جو سیکھ رہے ہیں گے انشاءاللہ اس کے حوالے سے آپ 2 لفظوں کی گردان اگر بنائیں تو آپ کو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ ایک آپ بنا لیں کافرن کی، اور ایک آپ بنا لیں صادقن کی، اور اس کی پھر آپ پہلے مذکر بنائیے، واحد تثنیہ جمع حالتیں بنائیں تینوں، اور پھر مؤنث کی۔ اور دیکھیں جب تک آپ خود سے پریکٹس نہیں کریں گے، خود سے نہیں کریں گے، ابھی آپ نے سیکھ لیا، آپ کو لگے گا سمجھ میں آ گیا، تھوڑے عرصے میں بالکل بھول جائیں گے۔ تو نوٹس بنائیں اور اپنے پچھلے نوٹس کو بھی ریوائز کریں۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویک میں اپنا یہ ہم نے کمپلیٹ کی ہے گی اسم کی، تو ہم دوبارہ فعل کی طرف آئیں گے اور فعل کو ریوائز کریں گے، کیونکہ دیکھیں ہم جو سیکھ رہے ہیں ہمارے سیکھنے کا ایک مقصد ہے کہ ہمیں قرآن مجید سمجھ میں آنے لگے، اور جتنا ہم اس کو ایکسرسائز کریں گے، قرآن مجید میں کھول کر دیکھیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے، اتنا جلدی ہم اس کو اپنے اندر ایبزارب کرتے جائیں گے۔ اگر ہم اس کو بس سمجھ کے دیکھ کے چھوڑ دیں گے کہ ہاں میری سمجھ میں آ گیا گا، تو یہ اڑتا ہوا چلا جائے گا۔ قرآن مجید کے بارے میں تو ویسے ہی آتا ہے گا کہ یہ سینوں سے نکل جاتا ہے، تو اس کا جو بھی علم آپ سیکھ رہے ہیں گے، اگر آپ اس میں انٹرسٹ لے کے سیکھیں گے تو یہ آپ کی عقل کو بھی جلا بخشے گا، آپ کی عقل کو کھولے گا، ورنہ یہ نکل جائے گا۔